کی ان منزلوں کو طے کر لیں گے جن کا طے کرنے کا ہر انسان خواہش مند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم کتاب کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے آگاہی ہے، ہمارے لیے معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کے بارے میں قرآن خود ہی چیلنج کرتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم لاؤ اس صورت کی طرح ایک صورت یا ایک آیت لے کے آؤ اور بلا لو اپنے تمام ہمکاروں کو، تمام مددگاروں کو، لیکن تم ایسا نہ کر سکو گے۔ مکہ کے عرب فصاحت و بلاغت کے عروج پہ تھے، عربی کو سمجھتے تھے، عربی کو جانتے تھے، عربی کے اندر شعر و شاعری کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت اللہ کا یہ کلام نازل ہوتا ہے تو وہ تمام یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے۔ جب بھی ابو جہل کہا کرتا تھا، اے لوگو تم محمد کے قریب بھی مت پھٹکو، اور کہتا کہ محمد علیہ السلام کے کلام میں جادو ہے، محمد علیہ السلام جو بتاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر اثر کر جاتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کی باتیں سنو ہی نہ۔ جب اللہ کے رسول بات کر رہے ہوں، کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دو تاکہ ان کی آواز تمہارے کانوں میں جا کے تمہارے دل پہ اثر نہ کر جائے۔ کچھ قسم کی باتیں آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں، اور عام آدمی نہیں، بڑے علماء ان کے یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں طائفے کے پاس مت جانا، توحید کی بات مت سننا، جائے کہ تم ان کی بات سنو اور تمہارے دل پہ اثر ہو جائے، تم گمراہ ہو جاؤ۔ جو قرآن کی بات سنے گمراہ ہو جائے، جو توحید کی بات سنے گمراہ ہو جائے، جو اللہ کے رسول کی ہدایات، ان کی حدیث کی بات سنے گمراہ ہو جائے، تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو قریش مکہ کے اندر تھی۔ قصے کہانیاں سنتے رہو، اگلی پچھلی باتیں سنتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لطیفے سنتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی بات سننے سے جس سے تمہارا عقیدہ تبدیل ہونے کا اندیشہ ہو، خبردار اس طرف مت جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس وقت اللہ کے رسول کے اوپر یہ صورت نازل ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب آگاہ پہلے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات جب ہمارے سامنے آ جائے وہ اٹل ہے، وہ حتمی ہے، وہ یقینی ہے، لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اس کے آگے ایک الارمنگ میسیج ہے، ایک ایسی دعوت ہے، ایسا پیغام ہے جس سے ہر بندہ الرٹ ہو جائے، خبردار ہو جائے، بھائی کو خطب شدید قسم کی بات آنے والی۔ اور بات کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یقین جان لو، لازم پکڑ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، تمام انسان مصیبت میں داخل ہونے والے ہیں، تمام انسان نقصان کے شدید اندیشے کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے۔ دیکھ اسلوب دیکھیے کتنا عظیم ہے، انداز کتنا عظیم ہے۔
پہلے کہہ دیا خبردار سب آگاہ ہو جاؤ، تمام خسارے میں ہو، تمام گناہ گار ہو، تمام غلط ہو جاؤ گے، تمام غلط راستے پہ چل پڑو گے، تمام کامیابی سے دور ہو جاؤ گے، تمام نقصان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے وصیت کی، نصیحت کی ایک دوسرے کو حق کہنے کی، اس کے نتیجے کے اندر آنے والی مشکلات کے اوپر صبر کرنے کی نصیحت کی۔ چار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی۔ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ خسارے سے بچ جاؤ، مدارج حاصل کرنا علیحدہ بات ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ خسارے سے بچ جاؤ، نقصان سے بچ جاؤ، تو چار چیزیں کرو گے، نقصان سے بچ جاؤ۔ مثال بڑی آسان دی جا سکتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ امتحان میں شریک ہوتا ہے، اس امتحان کی شرائط کیا ہیں کہ تم نے پیپر حل کرنا ہے جیسے کہ سوالات دیے گئے ان کے مطابق۔ اگر تمام پیپر بہتر حل کرو گے، اچھے نمبر لے جاؤ گے، ٹاپ کر جاؤ گے، اے گریڈ آ جائے گا تمہارا، اے پلس آ جائے گا۔ لیکن اگر اچھا نہ کر سکے تو تمہارے لیے کم از کم شرط کیا ہے کہ تم 33% مارکس لو گے تو پاس ہو جاؤ گے، پرموٹ ہو گے، اگلی کلاس میں چلے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اسی 33% کا ذکر ہے بالعموم کہ تم خسارے سے بچ جاؤ گے، پاس ہو جاؤ گے، فیل ہونے سے بچ جاؤ گے اگر تم یہ چار عمل کر لو۔ اب ان چار عمل کے اندر جتنا نکھار پیدا کریں گے تو مدارج بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا تم چاروں کاموں کے اندر جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں ہمیں، ان کاموں کو بہتر طریقے سے سر انجام دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مارکس کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات الا الذین آمنوا، سوائے ان کے خسارے سے بچنے والوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب بالعموم پرورٹ ہوا ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ایمان ہے جو ہماری زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، پالن ہار نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کشتی پال لگانے والا نہیں ہے، ہماری تمنائیں پورے کرنے والا نہیں ہے، ہمیں خسارے سے بچانے والا نہیں ہے۔ یہ تمام مفہوم جو ہیں صرف لا الہ الا اللہ کے، اس کا کیا شروع میں آتا ہے؟ نفی ہے، بالکل ایبسلوٹلی نہ، بالکل ضرورت نہیں ہے، لا بالکل نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بالکل وہی اسلوب ہے جیسے آپ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ قرآن کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے جس سے امید رکھنا ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہے، ایک ہی اللہ جس کے اوپر امید رکھنی ہے، ایک ہی اللہ ہے جس سے تمنا رکھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری زبان سے جب نکلتا ہے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ ایمان کا پہلا جز ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کلمے کا اقرار نہ کر لے اپنی زبان سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کلمے کا اقرار نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ حق ہے، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جانتے ہیں کہ یہ فائدے والی بات ہے، لیکن اقرار نہیں کرتے۔ اس کے اندر سب سے بڑی مثال ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، شدید محبت کرنے والے ہیں،
اور تمام چچاؤں نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی. ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں وہ کتنی قربانوں کو اونٹوں کی قربانی دیتا ہے, ذبح کرتا ہے خوشی میں کہ میرا بھائی جو فوت ہو گیا, فوت ہونے کے بعد اسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کی نسل آگے چلے گی. قربانیاں دیتا ہے, صدقے دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. محبت ہے اللہ کے رسول کی. اسی طریقے سے ابو طالب کی بھی محبت ہے, کوئی شک نہیں اس کی محبت کے اندر. ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون ہے, اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے. کوئی مشکل آئے ابو طالب تلوار بن کے سامنے کھڑا ہے, خیمہ بن کے کھڑا ہے کہ آؤ میرے خیمے کے اندر تم آرام کر لو, تمہیں محفوظ رکھا جائے گا, دشمنوں کی ہر آڑ سے تمہیں محفوظ رکھا جائے گا. کون شک کر سکتا ہے ابو طالب کی محبت کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول سے اپنے بھتیجے سے کہنا چاہیے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہر معاملے کے اندر محبت کرتا ہے. اور جب آخری وقت آتا ہے ابو طالب کا, اب یہ قریش کے سرداروں میں سے ہیں, ان تک دعوت پہنچائی جاتی ہے. ابو طالب پہلے خاموشی کا اقرار کرتے ہیں, بعد میں کہنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ محمد تو میرا بیٹا ہے, میں تجھ سے محبت شدید کرتا ہوں, لیکن میں اپنے ماں باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل انتہائی نرم تھا, ہر انسان کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے, اپنے چچا کے بارے میں فکر مند کیوں نہ ہوتے. ان کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں چچا میرے کان میں کہہ دو, کلمے کا اقرار کر لو, یہ کلمہ میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے اقرار کیا تھا. آپ کی محبت بے شک کوئی شک نہیں اس کے اندر, آپ کی محبت عظیم ترین, لیکن اقرار کرنا ضروری ہے. اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس قریش مکہ کے سردار آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بات مان لو, ہماری قوم کے اندر تفرقہ مت ڈالو, ہماری قوم کو تقسیم مت کرو, یہ کلمہ جو تم جس کا اقرار کرتے ہو اس سے ہماری قوم کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, چھوڑ دو, ہمارے معبودوں کے خلاف بات مت کرو. 3 چیزیں بتاتے ہیں. اگر چاہو قریش کا بادشاہ بنا دیتے ہیں, سردار بنا دیتے ہیں, تمہاری اطاعت کریں گے. چاہو جتنا مال و دولت چاہیے تمہیں تمہارے قدموں میں پیش کر دیں گے. اگر چاہو کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا, اشارہ کرو تمہارے سامنے ہم حاضر کر دیں گے, لیکن اس کلمے کو کہنا چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو, یہ جو کچھ میں کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کرتا, کسی کہنے والے کے کہنے سے کرتا ہوں. مجھے اللہ کا حکم ہے, میں اس کے مطابق ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا. جاؤ کہہ دو میرے سرداروں سے, میرے آقاؤں سے, میرے جتنے بھی چچا ہیں, جتنے رشتہ دار ہیں, جتنے بھی بزرگ ہیں, سب سے کہہ دو. یہ محمد علیہ السلام کا یہ اعلان ہے کہ اے لوگو, تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, میں پھر بھی اپنی بات ماننے سے انکاری نہیں ہوں گا. میں یہ کلمہ توحید چھوڑ نہیں سکتا کسی صورت کے اندر. یہی کلمہ پیش کیا ابو طالب کے اوپر. اللہ کے رسول نے کہا چچا میرے کان میں کہہ دو, میں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا. ابو طالب کہتے ہیں کہ میں تمہارے کلمے کا اقرار نہیں کرتا. کیا کہیں گے لوگ, ناک بڑی ہے نا, کیا کہیں گے لوگ کہ بے بھتیجے کی بات مان لی اس نے, قریش کے سردار نے. میں اپنے دادا ابو طالب کے دین کے اوپر مرتا ہوں, نہیں پڑھا کلمہ. جانتے تھے وہ, اچھی طرح یقین تھا کہ اللہ کے رسول سچے نبی, سچے رسول ہیں, ان کی ہر بات حق ہے, لیکن اقرار نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو جہنم کے اندر سب سے کم ترین سزا دی جائے گی. وہ سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح حدیث کی الفاظ ہیں کہ میرے چچا کو 2 جوتیاں جہنم کی پہنائی جائیں گی. ان جوتیوں کی وجہ سے میرے چچا کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے, اور یہ کم ترین سزا ہے. اہمیت کا اندازہ ہوا آپ کو کہ اقرار اللسان کتنا ضروری ہے. اور ایمان کا دوسرا حصہ تصدیق بالقلب,
جو ایمان کا اظہار اپنی زبان سے آپ نے کیا ہے اس کی تصدیق اپنے دل سے کر دو. یہ بات صرف آپ کی زبان تک نہ رہے بلکہ آپ کے تمام جسم کا ایک حصہ بن جائے. اپنے جسم کے اوپر یہ چیز آپ ثابت کر لیں کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس کو ہم دل سے مانتے ہیں. جب اس صورت کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ بالعموم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے ہیں کہ بھائیو ہم مسلمان ہیں, ہم نے عہد کیا ہے, اس عہد کو پورا کرنے کے لیے یاد دہانی کی ضرورت ہے. ہر صحابی دوسرے صحابی کو یہ سناتا والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام چیزیں خسارے کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور صحیح عمل کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ سنایا کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر صرف اس صورت کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا تمام نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت کافی تھی. عظمت دیکھیے صورت کی. یہی تو وجہ ہے, جبھی تو وہ مانا کرتے تھے کہ خبردار محمد کی بات مت سننا. یہ کلام ایسا ہے کہ جو شخص اس کو سنتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہوتا اس چیز کا, وہ آنکھیں بند کر کے منہ بند کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. دل کے اوپر اتنا اثر اس قرآن کا ہوتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب انتہائی لازم ہے. اور تصدیق بالقلب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ اللہ کے رسول کی بات اب جب آپ کے سامنے آتی ہے, قرآن کی بات جب آپ کے سامنے آتی ہے, اگر آپ کا دل اس کو ماننے کے لیے تیار ہو, دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور یہ احساس ہو کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ میرے فائدے کے لیے نہ کیا تو انتہائی شدید نقصان کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. اگر دل یہ تمنا کرے, یہ گواہی دے کہ یہ بات اسی طریقے سے درست ہے, کہ سمجھ لو کہ تمہارے دل نے تمہاری تصدیق کر دی, تمہاری ایمان کی تصدیق تمہارے دل کے اندر ہو گئی. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے, جیسا کہ بالعموم اللہ رحم کا ہمارے حال پہ ہمارا حال ہے کہ اللہ کی بات ہمارے سامنے آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آتی ہے, ہمارا دل نرم نہیں ہوتا, ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو کے ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے, تو یہ جان لو, پہچان لو کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی وہ کیفیت موجود نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے 23 سالہ زندگی کے اندر محنت کی تھی. نقشہ دیکھنا ہے ذرا کس ایمان کی کیفیت کے بارے کے بعد انسان کے حالات کیسے ہوتے ہیں, زندگی کیسے گزرتی ہے. تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو, کسی بھی صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے آپ دیکھ لو, کیا طرز عمل ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں, پورے نہیں ہوتے, عمل کے لیے تیار ہیں. چھوٹی بات کیا کرتے ہو, مال خرچ کرنا کیا چیز ہے, بیوی بچوں اور بچوں کو چھوڑنا کیا چیز ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑنا کیا چیز ہے, اپنی جان قربان کرنے کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ایمان دل کے اندر رچ بس چکا ہے. دل نے تصدیق کر چکا ہے کہ واقعی جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ حق ہے, جو قرآن کے نازل ہوا وہ حق ہے. اور جب جیسی حکم آتا ہے, مدینے کی گلیوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ شراب کے مٹکے بہا دیے جاتے ہیں. جب حرمت کا پیغام آتا ہے کہ آج کے بعد یہ حرام کر دی گئی ہے, گلیوں کے اندر شراب پھینک دی جاتی ہے, نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے. جس چیز کا حکم آتا ہے اس کے بارے میں ایک تردد نہیں کرتے, ایک سیکنڈ کا کوئی, اس کے اوپر فوراً عمل پیرا ہو جاتے ہیں. بتاؤں آپ کو, اپنا موازنہ کر کے بتاؤں ہمارا حال کیا ہے, ان مسلمانوں کا حال کیا تھا, ان کی ایمان کی کیفیت کیا تھی اور ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہے. ایک شخص کو اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے ایمان کا اقرار کیا, دل سے تصدیق کا اظہار کیا, تشدد کیا جاتا ہے. تشدد کرنے والا کون ہے؟ اس کا آقا ہے, ابو جہل ہے. اور اس شخص کو کیا کرتے ہیں, تپتی ہوئی ریت کے اوپر, تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے. جھلسا دینے والی گرمی ہے, سینے پہ پتھر کی سل رکھ دی جاتی ہے, ہاتھ میں کوڑا لیا جاتا ہے, پٹائی شروع کر دیتے ہیں, جسم سے خون نکلتا ہے
اور اس سے بھی بڑھ کے ایسا بھی کیا گیا کہ انگارے نیچے بچھا دیے گئے, اس کے اوپر بندے کو لٹا دیا گیا, اس کے بعد اس کو پٹائی کی گئی, جسم سے خون نکل کے وہ انگارے ٹھنڈے ہو گئے. ایمان کیا ہے؟ الاحد الاحد الاحد. جان لو میں جس اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, اس اللہ کی عبادت سے مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی. میرا جسم تمہاری ملکیت ہے, اس کے تم ٹکڑے کر سکتے ہو, لیکن کبھی بھی تم میری زبان سے اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں سنو گے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. یہ ہم بھی انہی کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں سے ہیں. ہم بھی اللہ کے رسول کی امتی کہلانے کے دعوے دار ہیں. ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول تیری ہر بات پہ ہماری جان قربان ہے, لیکن وہ عمل میں دیکھا جائے تو ہم 2 ٹائم کا وقت کا کھانا کھانے کے لیے اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, حرام سے بچنے کو تیار نہیں ہیں, رسومات سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں, شرک کے اندر مبتلا نکلنے کو تیار نہیں ہیں. پھر دعویٰ ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم بھی محمدی ہیں, ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. مقابلہ کرو. ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے کیا جو شخص چوم کے سولی کے اوپر لٹک جاتا ہے, جو شخص ساری زندگی بہترین زندگی گزارتا ہے, لیکن جسے اللہ کے رسول کی بات ماننے کی بات آتی ہے سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتا ہے. حتیٰ کہ جب گھر سے نکلتا ہے یہ بندہ, لوگ جانتے ہیں جس گلی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائیں, لوگ پہچان جاتے ہیں کہ خوشبو کی جو ریلا میں بتا رہا ہے کہ مصعب یہاں سے گزریں گے. ایسی زندگی جن کی گزری ہو, مال و دولت کی فراوانی ہے, ان کے لباس شام سے سل کے آتا ہے, لیکن جب اللہ کے رسول کے ساتھی بنتے ہیں, گھر سے نکلے, چچا نے منع کیا مصعب باز آ جاؤ, تمہارے جو لاز نخرے میں نے اٹھائے ہیں وہ محمد نہیں اٹھا سکیں گے, تم پچھتاؤ گے کہ تم نے کیا کیا. اللہ کے رسول کے ساتھی بن کے پچھتاؤ گے, ایسا مت کرو. گھر سے نکلنے لگتے ہیں, نکلتے ہوئے چچا کہتا ہے رک جاؤ, یہ جو لباس تم نے پہن رکھا ہے یہ بھی تمہارے مشرک باپ کا, تمہارے مشرک چاچا کی ملکیت ہے, اتار دو اس کو. ایک چادر لپیٹ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حضور پیش ہوتے ہیں. سوچو ہمارے ایمان کا کیا توازن ہے ان کے ساتھ, کیا نسبت ہے ہماری ان کے ساتھ. کہتے ہم بھی ہیں کہ ہم محمدی ہیں. حضرات سوچنا چاہیے ہمیں, مجھ سمیت ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا لائے عمل کیا ہے, اور یہ تمام چیزیں مثال کیوں بیان کی گئی. یہ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیوں کر دیا, اللہ کے رسول کی زندگی, ان کے صحابہ کی زندگی کو محفوظ کیوں کر دیا. میرے اور آپ کے لیے محفوظ کیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی بیان کرنے کی. جس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا, اللہ کے رسول کی ساری زندگی کو محفوظ کر کے رکھ دیا کہ اے لوگوں قیامت تک کے لیے تم جان لو, اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہو, تو نقشہ یہ ہے, اس پیٹرن بھی چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ تمام باتیں. اور یہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے, بس نماز کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی, توحید کا کبھی ذکر کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو کوئی پرواہ نہیں. زندگی ایسے ہی گزار دیں گے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیش کر دے گا, جنت ہمارے ہاتھ میں رکھ دے گا, تھیلی میں پیش کر لو میاں تم جاؤ, ساری زندگی تم نے منافقت کی زندگی گزاری ہے, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی, صحابہ کے طرز عمل کو زندگی نہیں گزاری, آج تمہیں جنت دیتے ہیں. کیسے ممکن ہے یہ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کام تو چودھری صاحب کی دکان پہ میں کروں اور جا کے پیسے میں ملک صاحب سے مانگوں, مجھے تنخواہ تو دے گا؟ وہ نہیں دے گا. ساری زندگی نفس پرستی کرتے رہیں, اپنے من چاہی زندگی گزارنے کے لیے ہر اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں اور تمنا رکھیں کہ اللہ میں عطا کرے گا. میٹھی میٹھی باتیں بہت کرتے ہیں لوگ کہ ایک کلمہ پڑھو گے جنت تمہارا حق بن جائے گا, لیکن اس کی شرائط ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی. لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جنت تو تمہارا حق ہے, کلمہ پڑھ لیا جنت تمہارا پورا حق ہے. یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے لکھ دی. لیکن کس طریقے سے؟ ساری زندگی کلمے کے مطابق زندگی گزارو گے, جب موت آئی شرک کے اندر مبتلا نہ ہوئے, توحید کے اوپر تمہاری موت آئی, اللہ تعالیٰ جنت یقیناً دے گا. اب ہر بندہ مجھ سمیت دل ٹٹول کے دیکھ لے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہے.
ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت زیادہ ہے کہ معاشرے کے رسومات زیادہ ہیں؟ حضور اثر کی بات ہو رہی تھی، وہ درمیان میں رہ گئی، انشاءاللہ اگلے دن میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کیا چاہتے ہیں۔ تو ایمان کی بات یاد رکھیے، جب تک ایمان دل کے اندر راسخ نہ ہو، ایمان کے نتیجے کے اندر ہمارے عمل کے اندر نکھار پیدا نہ ہو، ایمان کی وجہ سے ہم برائی سے نہ رکیں، ایمان کی وجہ سے برائی کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں، اس سے رک نہ سکیں، تو جان لو کہ ایمان اس صورت کے ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے جو مطلوب۔ ایمان وہ کسوٹی ہے جو برائی، شر اور نیکی کے اندر تمیز پیدا کرتا ہے۔ یہ اس میں ایمان وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر چل کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے کس حد تک تیار ہیں، اور کس حد تک اللہ کے رسول کی بات مان کے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کر سکتے ہیں۔ حضرات، بات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مان لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے پاس دلیل ہے بات کرنے کی۔ ہم سے جب پوچھا جائے گا من ربوں کا، جواب ہے من نبیوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے، کہ تیرا نبی کون ہے، اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ اگر ہے تو خوش ہو جائیے، اور اگر جواب نہیں دے سکتے، ہر بندہ، میرا یہ تمنا ہوگی کہ ہر بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ دل کے اندر تصور کرے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے۔ اگر جواب مثبت میں آ جائے، جواب دے سکو تو خوش ہو جاؤ، بہتری کے لیے کوشش کرو۔ اگر معاملہ یہ ہوگا ہم جواب نہیں دے سکتے، جواب کا ہمارے پاس کا حل، اس کا جواب ہی ہمارے پاس نہیں۔ کون کہے گا کہ میرا نبی محمد ہیں؟ جس کے دل کے اندر اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، جس کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی کے اوپر چلنے کی طریقے کی ایک تمنا ہوگی، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں میرا نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، قیامت والے دن خبر میں یہی کہا جائے گا جب فرشتے پوچھیں گے، یہ 3 سوال کیے جائیں گے، تم نے کیا کیا؟ جو بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب اس برے انجام سے بچائے، جو وہ کہیں گے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا تو کیا پوچھتا، یہ باتیں میرے لیے اجنبی ہیں، میں نہیں سمجھتا تم کیا کہہ رہے ہوں۔ یہ پہلی سیڑھی کے اوپر بندہ ناکام ہو گیا، کبھی کامیابی کا سوچ بھی نہیں سکے گا وہ۔ حضرات، مختصر زندگی ہے، زندگی ہم بتا چکے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ ہم گزار چکے ہیں، کم وقت رہ گیا، اور اب بھی اگر آنکھ نہ کھولی، اب بھی اگر ہم جاگے نہ، اب بھی ہم غفلت سے نہ جاگے، تو یہ پچھتاوا ہماری ساری آنے والی زندگی کے ہمارے ساتھ چلے گا، اور کوئی اس کا حل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ کے رسول سے سچی محبت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام دلوں کے اندر ایمان کی اس شمع کو اجاگر کر دے، شعلہ جوالا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مشکلات میں مبتلا ہیں تمام لوگوں کی مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی دنیا کے اندر کوئی مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے درست فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ